کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کائنات میں کسی کو بھی اتنی تکلیفیں نہیں آئی ہے جتنی مجھے آئی ہے، اور وہ تکلیفیں کیوں دی، کیا قصور تھا؟ کیونکہ دنیا میں اللہ نے جتنے بھی رسول، جتنے بھی پیغمبر بھیجے، سارے کے ساروں کو تکلیف، جس کا قصہ اللہ نے اپنے مقدس کلام میں فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا تھا کہ آدم علیہ السلام کے 10ویں پیڑھی میں حضرت نوح علیہ السلام تھا۔ وہ جب دنیا میں آئے تو سارے کے سارے اسلام پڑھتے اور توحید پڑھتے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو کیا دعوت دی، وہ قرآن بتا رہا ہے۔ 29واں سپارہ سورۃ نوح، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے مالک تو نے مجھے اپنے قوم کے پاس، میری قوم کے پاس بھیجا، میں نے ان کو دن رات ایک کر کے تبلیغ کی، دن کو بھی گیا رات کو بھی گیا، ان کو آپ کا پیغام دیا، یہی پیغام دیا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون، اے میری کو اللہ کی عبادت پر آ جاؤ، اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی طاقت قوت نہیں، کوئی تجھے بچانے والا نہیں ہے اللہ کے عذاب سے، اس لیے اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو اور اللہ کے طرف آ جاؤ۔ تو اس کا اثر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ دیکھو قرآن تو ہمیں کھول کھول کے بتا رہا ہے۔ جب اس نے دعوت دی رات کو دن کو، تو اللہ تعالیٰ فرمایا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، اللہ بھاگنے کے سوا میری دعوت اس کو کوئی اثر نہیں کی۔ جب میں نے دعوت دی تو وہ بھاگ رہے تھے، میری دعوت سنتے ہی نہیں تھے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، جب میں نے ان کو یہ دعوت دی اللہ سے ڈرو، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ تجھے معاف کر دے گا، تیرے گناہوں کو بخش دے گا، جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا واستكبارا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر وہ اپنے کانوں میں انگلے ڈال کے اپنے کپڑے غسیٹ کے بھاگ جاتے تھے، میری بات کو سنتے ہی نہیں تھے، تکبر و غرور کرتے تھے۔ آج بھی تکبر غرور میں اللہ کی بات تو سنتے ہی نہیں ہیں، فحاشی، بے حیائی، بچڑائی، دو نمبری، شیطانی باتیں ساری سنتے ہیں، لیکن اللہ کے باتوں سے بھاگ رہی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس نے کہا اللہ میری بات وہ سنتے ہی نہیں۔ ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، اللہ میں نے ان کو مخفی بھی دعوت دی، ظاہر بھی دی، گھروں میں جا کر دی، میدانوں میں دی، سر عام دعوت دی۔ کیا دعوت دی؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ کے طرف آ جاؤ، وہ تو بڑا بخشنے والا ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، اس سے استغفار کرو، تیرے زمین پر ندیاں بہا دے گا، تیرے زمین کو باغ بہار بنا دے گا، باغی سے نہریں بہا دے گا، تیرے دنیا سے مالا مال کر دے گا، ہر چیز سے تجھے نوازے گا، اولاد دے گا، بچے دے گا، باغ بہاری بنا دے گا اگر اللہ کی طرف آ جائے۔ لیکن ان کو کچھ بھی اثر نہیں ہوا، اور سوائے نوح علیہ السلام کو تکلیفیں کی، کیونکہ نوح کا معنی یہ رونے والا، ان کو مار مار کے پھینک جاتے تھے جب ان کے پیچھے لگ گئے، اور دیوانے کا لقب دے دیا، ہر نبی کو دیوانہ کہا کہ یہ جان ہی ہماری نہیں چھوڑتا ہے، بھاگتا ہوا پیٹا ہے، جہاں جاتے ہیں بیٹھے ہیں کھڑا ہے، جہاں جاتے ہیں کھڑا ہے، صرف اللہ کی بات، صرف اللہ کی بات اس نے سر کھا لیا۔ تو ہر نبی کو اللہ کے رسول نے بھی ہمیں یہی حکم دیا، اکثروا ذکر اللہ حتی یقولون مجنون، تم بھی اتنے اللہ کی باتیں کرو، ہر جگہ پر کرو، روڈوں پر، چوکوں پر، چوراہوں پر، ہر جگہ کرو تاکہ لوگ تجھے پاگل کریں۔ اللہ نے تو ہر بات بتا دی، اللہ کے محبوب نے بھی ہر بات بتا دی کہ لیکن اللہ کے نبی کا جتنا اخلاق تھا، جتنا کردار تھا، جتنا اٹھنا تھا، جتنا بیٹھنا تھا، اور اس کے باوجود بھی لوگوں نے اللہ کے محبوب کو
تکلیفیں دی، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر 29واں سپارہ سورۃ قلم میں فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون، مجھے قسم ہے اس قلم کی جو لکھتا ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے میرے محبوب تجھے مجنون کہتے ہیں، میں یہ قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اس قلم کی قسم ہے، اور اس قلم جو لکھتا ہے اس لکھنے کی قسم ہے کہ تو مجنون نہیں ہے، تو مجنون نہیں ہے، تو اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، تاکہ تیرے لیے بہت بڑا اجر ہے، تیرے بہت بڑائی ملے گی، پوری جنت تیرے حوالے ہوگی، پورا جنت کا مالک ہوگا، حوض کوثر پر تو ہوگا، تیرے امتی ہوں گے، اور حوض کوثر سے وہ پانی ہے جو ایک بار پیے گا تو زندگی بھر پیاس نہیں لگے گی، کیونکہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کیونکہ تیرا بہت بڑا خلق ہے، بڑا اخلاق ہے۔ کیا تیرے اخلاق کی بات ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے میں 10 سال کا تھا تو آپ کے پاس تھا، پوری زندگی میں کبھی مجھ سے کوتاہی ہوتی تھی کام میں یا کسی چیز میں تو کبھی بھی اللہ کے رسول نے مجھے ڈانٹا نہیں۔ یہ میرے محبوب کا شان تھا، اللہ کے محبوب کا شان تھا، سید الانبیاء کا شان تھا، پھر بھی لوگوں نے تکلیفیں کیوں دی یار؟ ہم سوچیں، جو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا شان بتا رہا ہے، فَسَتُبْصِرُوا وَيُبْصِرُونَ، انہاں قریب تو بھی دیکھے گا، وہ بھی دیکھیں گے کہ مجنون کون ہے۔ بِأَيُّكُمْ مَفْتُونٌ، اور وہی فتنے میں ہیں، وہی مجنون ہیں، وہی پاگل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ میرا محبوب تیرا بڑا شان ہے، بڑا رتبہ ہے، بڑے شان والا ہے، جہاں میرا ذکر ہے تیرا ذکر ہے، جہاں میرا نام ہے تیرا نام ہے، تیرے شان کو میں نے بلند کر دیا، تیرے نام کو بلند کر دیا، جہاں میرا نام لیا جاتا ہے تو وہاں تیرا بھی نام لیا جاتا ہے۔ میں قسم خدا کے کہتا ہوں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ، اے میرے محبوب جب تک تیری بات تیرے فیصلے کو نہیں مانیں گے تو یہ مسلمان بھی نہیں بن سکیں گے، ان کا ایمان بھی نہیں ہوگا، یہ جنت میں کبھی بھی نہیں جائیں گے جب تک تجھے ہر چیز میں امین نہیں مانے اور تم سے فیصلہ تیرے فیصلے کو منظور نہیں کر۔ تو یہ میرے محبوب کا شان ہے، کیا اس کا اٹھنا، کیا بیٹھنا، کیا گفتار، کیا رفتار۔ پھر بھی لوگوں نے اس بات پر توجہ دی جس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ ہے کیا، کیونکہ یہی اللہ کے محبوب نے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے کائنات کے انسانوں لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے۔ جس نے بھی لا الہ الا اللہ مخلص دل سے کہہ دیا، من قال لا الہ الا اللہ مخلص نفسی، جس نے بھی اپنے دل کے گہرائی سے سچائی سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، قد حرم علیہ النار، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ تو ہم اندازہ کریں کہ لا الہ کیا ہے اور اللہ کے محبوب کا شان کیا ہے، کھول کھول کے بتایا ہے۔ اس بات پر لا الہ الا اللہ پر تکلیفیں آئی ہیں تو ان کو ہم سمجھیں۔